ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ابراہیم جمالی آؤ بات کریں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج الحمدللہ اس لحاظ سے ایک اچھا دن ہم سب کو دیکھنے کو ملا ہے۔ ایک تو یہ کہ بذات خود ایک نیا دن دیکھنا، یہ ایک اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں بالخصوص لندن میں موسم بہت اچھا ہے، اور ایک سنی ڈے، ایک شائنی ڈے، اور جس کو آپ یہ کہیں کہ ایک خوشگواریت کا اور تازگی کا احساس جو ہے اس کے ساتھ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم آج یہاں پر ایک نئے شو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہیں، اور یہ ٹاپک جو ہے بہت اہم ہے، اور یہ ٹاپک اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بر صغیر کی یا کسی ایک مشرقی معاشرے کی، یا جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسلامی اقدار کی یا روایات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ان باتوں کے اندر جو سب سے اہم اور جو سب سے جو کی ایلیمنٹ ہوتا ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ جو قدر مشترک ہوتی ہے، وہ قدر مشترک فیملی ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے، ایک خاندان ہوتا ہے۔ اور یہ فیملی، گھر، خاندان، یہ مسکن، یہ جس کو آپ مختلف انداز سے مختلف جو ہے وہ نام دے سکتے ہیں، مختلف عنوان دے سکتے ہیں، اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ رشتے ہوتے ہیں۔ اور یہ رشتے یقیناً اس کا آغاز جو ایک میاں اور بیوی کے رشتے کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ رشتے جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں، بالآخر وہ ماں باپ کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھائی بہن کا ایک روپ جو ہے وہ دھار لیتے ہیں، پھر اور مختلف رشتے جو ہے وہ انہی رشتوں سے مختلف رشتے جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ کچھ رشتے جو ہیں وہ مختلف انداز کے ہوتے ہیں، کچھ رشتے ان کے اندر بالکل سراسر خلوص اور پیار اور محبت ہوتا ہے، کچھ رشتوں کے اندر اس خلوص اور پیار اور محبت کے ساتھ مختلف ایلیمنٹس اور ایڈ ہو جاتے ہیں، جس کے اندر کبھی کبھار اس طریقے کا ہوتا ہے کہ اس میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے، تو یہ مختلف ایلیمنٹس اور مختلف فیکٹرز اور مختلف جو زاویے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان رشتوں کو کبھی بھی ایک مثالی انداز سے جو دیکھا جاتا ہے، اس کے ہر کسی کے ایک اپنے زاویے اور پیمانے ہوا کرتے ہیں، مگر ایک جو آج کے زمانے میں ہمیں بہت زیادہ جو کامن جو چیز نظر آتی ہے، وہ کامن چیز یہ نظر آتی ہے کہ رشتوں میں دوریاں، جو فاصلے ہیں وہ خاصے زیادہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم آج اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں ہمارے اپنے، ان رشتوں کے اندر دوریاں جو ہیں وہ کیوں ہو جاتی ہیں، وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سی خرابیاں ہیں کہ جو ان دوریوں کو، ان فاصلوں کو جنم دیتی ہے، اور اس کو کس طریقے سے اگر ختم نہیں بھی کیا جا سکے تو کم از کم اس کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ چلا جا سکتا ہے، ان کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے، ان سے کس طریقے سے درگزر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے۔ یقیناً یہ وہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر آپ سب جو ہے وہ سب کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوگا، اور ہم میں سے سب جو اس وقت اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس ٹی وی کی اسکرین کے اوپر لائیو ہیں، وہ سب کسی نہ کسی رشتے کے اندر کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، خواہ وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو، یا پوتے اور دادا کا رشتہ ہو، یا نانی اور نواسی کا رشتہ ہو، یا مختلف رشتوں کے اندر جو ہے، تو اس میں اگر ہمیں دوریاں محسوس ہوتی ہیں تو وہ کیوں ہیں، اور اس کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ، ان دوریوں کے ساتھ کس طریقے سے رہا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کا ٹاپک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اپنے اپنے ایکسپیرینسز، اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات، اور اس کے ساتھ اپنی جو آپ کی جو ایک اپنی رائے ہے، وہ رائے جو ہے وہ ضرور رکھ سکیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں اس کو مزید دلچسپ بنانے میں، مزید حسین بنانے میں، آج دو ماشاءاللہ خوب رو اور حسین پروگرام کو حسین بنانے میں دو بہت خوب رو اور حسین جو ہے وہ شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں، مختلف حوالے سے حسین ہیں، اپنی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، اور مختلف انداز سے معاشرے کے اندر جو اپنے مختلف پہلوؤں سے معاشرے میں اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ عارف انیس صاحب میں سب سے پہلے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ عارف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ شریک ہوئے ہیں، اور یقیناً اس جو پروگرام ہے اس میں اس لیے بھی اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے، اور آپ کی شرکت کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ عارف انیس صاحب جو ہے وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی جو کتابیں ہیں اور ان کا جو مین ورک ہے، جو فوکس ہے، وہ فوکس اسی حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے، جو ایک انسان کی جو ایک اپنی
جو ڈیلنگز ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس میں مختلف جو پیچیدگیاں آتی ہیں ان پیچیدگیوں کو کس طریقے سے کم کیا جاتا ہے، مینیج کیا جاتا ہے، ہینڈل کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہر دل عزیز اطہر عباس صاحب جو اسلام چینل اردو کی اسکرین کے اوپر وقتاً فوقتاً آپ کو نظر آتے رہتے ہیں ٹھنڈی گرم باتیں کرتے ہوئے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اطہر بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. تو میں نے اطہر عباس صاحب سے کہا کہ جی آپ کا تعارف کراتے ہوئے میں کیا کہوں، تو انہوں نے کہا کہ جی اب آپ بتائیے آپ کا تعارف کس انداز میں کرایا جائے. آپ وہ تو آف دا اسکرین تعارف تھا. اب اچھا آف دا اسکرین تعارف تھا، چلیں آف دا ریکارڈ جو تعارف تھا وہ بھی ہو گیا تھا. مگر وہی دراصل ہے کہ اگر کسی ذریعے سے کسی طریقے سے آپ کے چہرے کے اوپر کچھ مسکراہٹ آ سکے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک نیکی کا اور ثواب کا کام ہوا کرتا ہے. رشتوں میں دوریاں کی، اس کے حوالے سے دوریاں کیوں، اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ سب بھی اس کے اندر ہمیں شریک ہوں گے، ہمیں جوائن کریں گے اور ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. تو ٹیلی فون لائن بھی اوپن ہے اور اپنے تاثرات بھی آپ شیئر کر سکیں گے. میرا خیال ہے اطہر بھائی آپ ہی تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کا آغاز کریں کہ رشتوں میں دوریاں کیوں، آپ کا کیا اس کے حوالے سے جو مشاہدہ ہے، کیا ایکسپیرینس ہے؟ اصل میں میرے خیال میں تو دوریاں کم ہو گئی ہیں. اچھا، دوریاں بلکہ ختم ہو گئی ہیں. اچھا، کیونکہ میرے پاس فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اور عید شب رات آتی ہے، کوئی بھی موقع ہوتا ہے تو وہیں سے میسج بھیج دیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو آپ کا مطلب اس سے دوریاں ختم ہو گئی ہیں؟ بس سارے خوش ہیں اسی میں، اپنے موبائلوں پہ بزی ہیں. اپنے موبائلوں میں خوش. اچھا، تو اگر جس کے پاس موبائل فون نہیں ہے تو پھر اصل میں اس کو وہ صحیح سے اچھی طریقے سے استعمال کرنے نہیں جانتا، یا جو ابھی جو پچھلے مہینے جو ایپس آئی ہیں وہ ایپس اس نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ڈیلیما ہے اصل میں کہ ہم لوگ مطلب اگر ماضی میں جھانکیں تو جو آنا جانا تھا، رکھ رکھاؤ تھا، ایک عزت احترام تھا، وہ یہ فیس بک، واٹس ایپ اور اس طرح کی چیزوں نے وہ سب لپیٹ دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے رشتہ دار بزرگ ہیں، جب ہم ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، کچھ سیکھتے تھے، ایک اور ماحول تھا. لیکن اب ان کی کوئی پوسٹ مجھے اچھی نہیں لگی تو میں ان کے خلاف کمنٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کی وہیں کمنٹ کر دیتا ہوں اسی جگہ پر، ہاں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ بھائی یہ میرے کس طریقے کا جو ہے، مطلب اگر پولیٹیکل ڈفرینس ہے کوئی، اگر کوئی ریلیجس ڈفرینس ہے یا کسی بھی نوعیت کا ڈفرینس ہے تو معافی نشتہ، کوئی معافی نہیں ہے. ہم نے دیکھا رشتہ دار آپس میں فیس بک پہ، ہمارے ساتھ ایک فیس بک پہ دوست انتہائی ڈیسنٹ آدمی ہے، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی اور انہی کے ایک رشتہ دار نے اتنی غلط باتیں کی اس پوسٹ کے اوپر آ کے، تو وہ بھی شرمندہ ہوئے کہ یار یہ میرا رشتہ دار میری وال پہ آ کے کیا لکھ رہا ہے. ڈائمینشنز ہی بدل گئی ہیں رشتوں کی. ایک خیال آپ کا یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہمارے جو رشتے ہیں ان کی پامالی میں یا ان میں جو دوریاں آ رہی ہیں اس کے اندر ایک کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے. بالکل کیا ہے. اصل میں جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو ایک کسک ہوتی تھی دل کے اندر کہ بھائی ماموں کو ملنا ہے، چچا کو ملنا ہے، خالہ کو ملنا ہے، پھپھو کو ملنا ہے. اب وہ فیس بک چیٹ کے اوپر پوچھ لیا خالہ کا کیا حال ہے، ماموں کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے. شادی پہ یا کسی ایونٹ پہ یا کسی تقریب کے اوپر آپ کی اب ملاقاتیں ہوتی ہیں، ویسے آنا جانا. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ پتہ نہیں کیوں اب لوگ پسند ہی نہیں کرتے کہ ان کے گھر کوئی آ جائے. اور اس میں جو ایلیمنٹ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو ایک خاندانی نظام تھا ہمارا، جس میں ایک سربراہی نظام تھا ہمارا کہ والدین ڈیسیژن میکرز ہیں، آپ کے والدین نے جو کرنا ہے، جو کہنا ہے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، جہاں پہ آپ کو بھیجنا ہے آپ نے جانا ہے. وہ نظام بیسیکلی کولیپس کرنا شروع ہو گیا. ایک میرے ذہن میں خیال یہ بھی آیا تھا کہ شاید دولت لوگوں کو بدل دیتی ہے، دوریاں پیدا کر دیتی ہے، لیکن پھر میں نے تھوڑا سا سوچا تو پرانے وقتوں میں بھی دولت کا اہم کردار تھا. وہاں پہ بھی امیر رشتہ دار اپنے اندر تھوڑی سی انا اکڑ رکھتے تھے، تو وہ میرے خیال میں ایک ثانوی ہے. باقی ہماری جو دینی اقدار ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، وہ اس وجہ سے محض کہ ہم ٹرانسفر نہیں کر پا رہے. جس طرح فار ایگزامپل ہمارے ابا نے ہمیں کھینچ کے رکھا، ایک اپنا گرپ رکھا ہمارے اوپر، ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح ڈھیل دے دی ہے بالکل ہی.
ہم اگر بچے نے انکار کر دیا کسی چیز سے کہ میں نے نہیں جانا آپ چلے جائیں تو میں نے اس کو پوش ہی نہیں کیا, میں نے اس کو سمجھایا ہی نہیں ہے کہ بیٹا وہاں پہ جانا کیوں ضروری ہے, یہ رشتے کی اہمیت ہے اس لیے آپ کو وہاں پہ جانا ہے. اب شادی کی تقریب ہے, 2 لوگ جا رہے ہیں 2 لوگ نہیں جا رہے, تو اس میں بھی ان کی اپنی ایک انگیجمنٹ ہے کہ میں نے میچ کھیلنے جانا ہے, میں نے دوست کے پاس جانا ہے, میں نے فلانی جگہ جانا ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں بیسیکلی آہستہ آہستہ وہ ایک کہتے ہیں نا کیریئرز جو ہیں وہ سم کاپی کیریئرز ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اقدار ہے یہ بھی کاپی کیریئر ہی ہے. اچھا, بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. ایک بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جو ٹریننگ ہے, جو تربیت کا جو سسٹم ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہو پا رہا ہے جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا یا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اس کے اندر تھوڑی سی تدریج ہوتی ہے, کمی بیشی ہوتی ہے, مگر اب یہ جو پچھلی اور اس نسل کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. لیکن یہاں پہ لاسٹ پوائنٹ میرا وہ یہ ہے, نہیں لاسٹ پوائنٹ نہیں, ابھی تو ہمارے مطلب اسی کے حوالے سے لاسٹ پوائنٹ کہ جن لوگوں نے ابھی بھی ان چیزوں کو انڈر کنٹرول کیا ہوا ہے, آپ دیکھیں گے ان کے گھر میں جائیں گے اسی طرح اپنائیت ہے, وہ جب آئیں گے اسی طرح اپنائیت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ابھی بھی ان چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے وہاں پہ یہ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں. وہ ایک حیا موجود ہے, وہ ایک احترام موجود ہے, وہ ایک عزت موجود ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم تھوڑا سا, بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. عارف صاحب, آپ کا کیا خیال ہے اس میں جو سب سے جو اہم پوائنٹ ہے, اگر اس کو ہم اسٹارٹ کریں کسی 1 2 3 پوائنٹس کو جو ہے وہ لے کر. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور جو ماڈرنائزیشن جو اس وقت ہو رہی ہے دنیا کے اندر جو چل رہی ہے, اس نے ہمارا جو ایک اپنا فیملی سسٹم ہے اس کو بھی امپیکٹ کیا ہے کسی نہ کسی انداز کے اندر. آپ اس حوالے سے کیا نمبر 1 پوائنٹ کیا دینا چاہتے ہیں؟ اچھا, اطہر صاحب نے بڑی 2-3 بڑے دلچسپ نکات شیئر کیے ہیں اور میں ان میں سے تقریباً ہر ایک پہ کچھ نہ کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ کہ تاریخی طور پہ اینتھروپولوجی کے اینگل سے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر نسل میں, ہر جو نسل, ایک نسل جو بزرگوں کی نسل ہے, ایک جوانوں کی نسل ہے, اس کے درمیان میں اس کی پلیسمنٹ میں, تھاٹس میں ڈفرینس ہوتا ہے. اور ہمیشہ لگتا ہے کہ جو کچھ بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اچھا جو ہمارے نوجوان نسل ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے, اور یہ وہ والی بات نہیں ہے جو پہلے بات ہوا کرتی تھی. اس میں بڑی ایک شاندار آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ آج سے کوئی 5,000 سال پہلے پرانے, ابھی حال ہی میں 20ویں صدی میں 5,000 سال پرانے مصریوں کے کچھ تختیاں دریافت ہوئیں. پتہ چلا آج سے 5,500 سال پرانی. اچھا, ان تختیوں کو کوئی ٹرانسکرائب کرنے والا موجود نہیں تھا. پھر بڑی مشکل سے انہوں نے پوری دنیا میں ڈور شل پیٹا, کچھ لوگ آئے اکٹھے, انہوں نے کہا ہم یہ لینگویج جانتے ہیں. انہوں نے پھر لینگویج کو ٹرانسلیٹ کیا. اچھا, لینگویج کو ٹرانسلیٹ کیا تو پتہ چلا جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ بزرگوں کی باتیں کہ پتہ نہیں آج کی نسل کو کیا ہو گیا, یہ بات ہی نہیں مانتے, اور ان کے درمیان میں نہ باپ بڑے بوڑھے کا احترام ختم ہو گیا, اور جو اولاد ہے وہ اپنے والدین سے باغی ہو گئی ہے. تو وہ ایک دلچسپ ایگزامپل یوں ہے کہ یعنی کہ آج سے 5,500 سال پہلے بھی اسی طرح کے ملتے جلتے مسائل تھے, اور ابھی بھی وہ مسائل ہیں. وہ ایک سرٹن ڈفرینس رہ جاتا ہے جو کہ لگتا ہے کہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں. اچھا, یہ اب کہ کیا رشتوں میں دوریاں اب زیادہ ہو گئی ہیں اور پہلے کم تھیں, یا پہلے کم تھیں اب زیادہ ہو گئی, اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. میں چونکہ نفسیات کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو اسی حساب سے بات کروں گا. ایک جارج ہومنز ایک بڑا مشہور تھیورسٹ ہے, اس کی تھیوری ہے سوشل ایکسچینج تھیوری. وہ بڑی دلچسپ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ایکسچینج کی بنیاد پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور جسے کہتے ہیں نا کہ جس طرح فری لنچ کوئی نہیں ہوتا تو فری ریلیشن شپ بھی کوئی نہیں ہوتی. ریلیشن شپ میں نفسیاتی اعتبار سے 2 طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. ایک کہتے ہیں کنڈیشنل ریلیشن شپ اور ایک کہتے ہیں انکنڈیشنل ریلیشن شپ. اچھا, وہ یہ کہتا ہے جی کہ جو سوشل ایکسچینج ہے نا اس میں آپ مسلسل ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں. جیسے آپ بینک میں پیسے ڈالتے نکالتے ہیں تو ریلیشن شپ میں بھی مسلسل آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہوتے ہیں, اور وہ ٹرانزیکشن کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ چلتی ہیں. اس میں 2 مین ڈفرینسز یہ ہیں کہ زیادہ تر دنیا کے ساتھ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ لو اور دو کی بنیاد پہ چلتی ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ بالکل 1-2 ایسے رشتے ہیں جس میں 100% انکنڈیشنل ریلیشن شپ بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو والدین کی ریلیشن شپ ہے, ماں باپ کی ریلیشن شپ ہے,
میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہنوں بھائیوں کی، کیونکہ اس کے اندر بھی لین دین آ جاتا ہے، صحیح، لیکن جو خاص طور پہ والدین کا ایک ریلیشن شپ ہے وہ بڑی حد تک انکنڈیشنل رہتا ہے، ہر جگہ نہیں رہتا لیکن رہتا ضرور ہے۔ ایک تو یہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہے وہ بہرحال ایک سوشل ایکسچینج ہر ٹائم ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ کمی یا بیشی۔ جارج ہومنز یہ دلچسپ بات یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی فلاں کا رشتہ ٹوٹ گیا، وہ کہتا ہے کہ سوشل ایکسچینج میں دونوں پارٹیاں جو ہے نا مسلسل ایک طرح سے اگر کاغذ قلم ہاتھ میں نہیں بھی ہے نا تو نفسیاتی طور پہ اپنے ذہن میں ایک کیلکولیٹر چلا رہی ہوتی ہیں کہ اچھا اس ریلیشن شپ کا ہمیں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اور جب کبھی بھی ایک پارٹی یہ دیکھتی ہے کہ اب ہمارا نقصان جو ہے فائدے سے بڑھ گیا ہے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی رشتے ہمارے آس پاس ہیں، ونس اگین ایک تھیوری ہے، لیکن اس میں جب ہم دیکھنا شروع کریں گے تو ہمیں لگے گا اچھا ٹھیک ہے یہ لوگ تو بڑے آپس میں دودھ سوڈا تھے، ٹھیک ہے، آپس میں مسلسل اکٹھے تھے اور یہ 10 سال 20 سال 30 سال انہوں نے کاٹ دیے، لیکن اس کے بعد ایک وقت آیا جب وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے خاص طور پہ بھی حال ہی میں اگزامپلس دیکھی ہیں، بل گیٹس اور ایمانڈا کی طلاق ہو گئی، 30 سال پرانی شادی، عامر خان کی کرن راؤ کے ساتھ طلاق ہو گئی۔ سملرلی ابھی ہمارے ہاں جو اپنے ہمارے ہیلتھ سیکرٹری تھے ان کا ایک ایشو آیا ان کے ہاں۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ وہاں پہ ان کا جو ایک کمنٹ وہ بڑا شاندار ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اینگل سے بات ہے اس پہ، چونکہ میں ریلیشن شپ کوچ ہوں، تو انہوں نے بڑی ایک دلچسپ بات کی کہ ہمارے ہاں لوگ بڑھ گئے، ہجوم بڑھ گیا ہے لیکن دوست کم ہو گئے۔ صحیح، اب آپ کیا ہیں جی کہ 5000 بندہ دوست ہے، 20,000 بندہ دوست ہے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ جب اس کا جنازہ ہوتا ہے خدا نخواستہ تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں 20 لوگ بھی موجود نہیں ہیں۔ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو کانٹیکٹ کہتے ہیں یا پھر کنیکشن کہتے ہیں۔ کانٹیکٹ یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کے موبائل فون میں 5000 یا ہو سکتا ہے 10,000 کانٹیکٹس موجود ہیں، صحیح، لیکن آپ کا ان میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہے؟ اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا کانٹیکٹ اور کنیکشن کے اوپر جو ہے نا بالکل بات چیت کریں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ کچھ ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں، ان کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی بات کیجیے، آپ لائیو ہیں۔ جس طرح بھائی نے کہا کہ دوریاں تو بہت مطلب نزدیک ہو گئی ہیں موبائل کی وجہ سے، فاصلے کم ہوئے ہیں، دوریاں نہیں کم ہوئی، دوریاں زیادہ ہو گئی ہیں، فاصلے کم ہوئے ہیں۔ فاصلے تو بہت کم ہو گئے ہیں لیکن دوریاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ انسان کو خوف آتا ہے کہ ہماری یہ اگلی جنریشن کس مقام پہ کھڑی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو شروع سے نا الف انار کی جگہ جو ہے الف انسانیت سکھائیں کہ انسانیت کیا چیز ہے، انسانیت کے اوپر اگر شروع سے بچے کو تبصرے کریں کہ کیونکہ رشتے جو ہیں وہ نبھائے جاتے ہیں، رشتوں کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رشتوں سے ہمیں کیا غرض ہونی چاہیے، رشتے ہمیں دیتے کیا ہیں۔ یہ جیسے ہمارے اسلام میں ہے کہ رشتہ توڑنا جو ہے وہ حرام ہے، تو پھر ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم رشتہ توڑیں۔ ہمیں تو پوری ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس رشتے کو بنا کے رکھیں، کیونکہ اکڑ جہاں ہوگی خود غرضی ہوگی۔ کیسے ہم اکڑ کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو پھر وہ اکڑ تو۔ اچھا آپ کی بات جو ہے نا بہت اچھی ہے، اس میں اگر آپ کوئی 2-3 کوئی مین پوائنٹ یہ دیں کہ یہ جو دوریاں جو ہیں اس میں وجہ کیا ہے، مین کازز کیا ہیں کہ جو ان دوریوں کی سبب بنتے ہیں؟ میں دوریوں کا سبب جو ہے یہ سب سے پہلی تو سیلفشنس ہے۔ اچھا، پھر وہ یہ کہ ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گا اپنی کمفرٹ کو اپنی دوسروں کے لیے، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک انسانیت جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا کہ 3 پتھر ان کے پیٹ پر بندھے ہوتے تھے، آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنا پیٹ بھریں جو باڑ میں جائیں دوسرے، تو اپنی کوٹھیاں بنائیں۔ یقین کریں کہ ایک کوٹھی اتنے بڑے لوگ ہوں گے، اتنے امیر لوگ ہوں گے، لیکن ان کے گھر میں کام کرنے والا ہوگا، انہیں فرصت نہیں ہوگی کہ اس سے اتنا پوچھ سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا حال کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، وہ کس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے بچوں کو جو ہے وہ خوراک ملی ہے نہیں ملی ہے،
اور بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ بھی, میں تھوڑا سا اپنے ماضی کی طرف جو ہے ہم سب اپنے ماضی کے گھروندوں میں تھوڑا سا جھانکنے کی کوشش کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ اپنے جب ہم کچھ 20 سال 25 سال پہلے اپنے جن گھروں کے اندر رہتے تھے, 40-50 سال پہلے پچھلی جنریشن کے اندر جو ہوا کرتا تھا, تو گھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. وہ جو 3 کمرے کا گھر ہوتا تھا نا, اس 3 کمرے کے گھر میں سب بہت اچھی طریقے سے گزارا بھی کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو مہمان آ جاتے تھے تو وہ مہمان بھی, ان کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی کمی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. مگر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہر کسی کے پاس ہر بچے کے پاس بھی اپنا ایک بیڈ روم موجود ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود اگر کوئی باہر سے کوئی مہمان آ جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کو سلانے کے لیے جو ہے وہ قریب ترین جو ہوٹل ہے وہ سب سے اچھی اور سب سے مناسب جگہ ہے. تو کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اپنی گفتگو میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضل صاحب. آپ کے مہمانوں کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بات یہ ہے جی, بابا آدم مائی ہوا سب کے ایک ہی ہیں, سب انسان ایک دوسرے کے رشتے دار ہی ہیں. صحیح. لیکن بعض رشتے دار عجیب سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں باغ باغیچہ کوئی سڑک راہداری بنائیں تو رشتے دار انٹرفیئر کرتے ہیں کہ باغ باغیچہ راہداری کیوں بنا رہی ہو. تو پھر ایسے رشتے داروں کو بندہ کیا کہے؟ اللہ بیلی. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بہت ایک اچھا پوائنٹ جو ہے وہ رکھا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ کسی دوسرے کے معاملات کے اندر انٹرپٹ کرنا چاہیے یا اپنی ایک جو ہے وہ کچھ حدود اور کچھ لمٹ, کچھ حدود و قیود جو ہے ان کا کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے. تو ناظرین, یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے رشتوں کے حوالے سے, کہ جو ہمارے اپنے جو رشتے ہوتے ہیں, جو ناطے ہیں, جو مختلف حوالوں سے جو تعلقات ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ دوریاں جو ہیں وہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں. ایک خود غرضی کے حوالے سے بات ہوئی, ایثار و قربانی کی کمی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایک بات چیت ہوئی ہے یہ سوشل میڈیا یا زمانے کا جو تیز چلن ہے اس کے حوالے سے یہ بات چیت ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پھر کچھ بات چیت کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا کہ ہر زمانے میں اسی طریقے سے ہوتا ہے مگر اس کو محسوس جو ہے وہ مختلف انداز سے مختلف طور پہ کیا جا رہا ہوتا ہے, کہیں کم کہیں زیادہ, اور کہیں بالکل بھی اس کو نہیں محسوس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کچھ بات کر رہے تھے عارف صاحب, کانٹیکٹ اور کنیکشن کے حوالے سے. جی جی ہاں, کانٹیکٹ اور کنیکشن جو ہے کہ جس کو آج کل ہر بندہ آسانی سے اس لیے سمجھ سکتا ہے کہ کیونکہ ہم ابھی کانٹیکٹ سٹوریج کے دور میں زیادہ سے زیادہ, آج سے 10 سال پہلے شاید ہمارے فون میں 100 بندے کا کانٹیکٹ ہو, اب ہو سکتا ہے 5000 بندے کا کانٹیکٹ ہو. تو ہوا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹس ایکیومولیٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک لفظ جو کانٹیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ایک ایسا ہے جس کو آپ جانتے ہیں. ایک ہے کنیکشن. کنیکشن وہ ہے جب آپ کسی کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ انوالو ہوتے ہیں. اس کی آپ کو مثال یوں دوں گا, اور جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی بڑی وہ ایک دلچسپ بات ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, کہ ہماری آج سے کوئی 5 سال پہلے ہم کچھ دوست ملے اور ہماری ملاقات کوئی 15-20 سال کے بعد ہو رہی تھی. سو وہ دوست جو آپ کہتے ہیں اسکول کے دور کے دوست ہیں, آپ بڑا پیشن کے ساتھ ملتے ہیں, آپ کو مزہ آتا ہے. ہوا یہ کہ وہ ملاقات ہوئی اور وہ تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات تھی. اس میں میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ تقریباً ہم جو 6-7 لوگ تھے موجود, ہم پہلے تو بڑے دلچسپی سے ملے, پوچھا کون کہاں ہے, کیا کر رہا ہے. اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ اسی ملاقات میں, اسی لنچ میں, ڈنر میں بیٹھے بیٹھے 6-7 لوگوں کا جو پھر 50% ٹائم تھا وہ موبائل کسی نے نکالا, اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا, کوئی کالنگ کرنے لگ گیا, کوئی رسپونڈ کر رہا ہے, کوئی کسی نے ویڈیو نکال کے چلانی شروع کر دی. تو لگا یوں کہ 15-20 سال ملنے کے باوجود ہم لوگ آپس میں, ہم اکٹھے ضرور بیٹھے تھے لیکن آپس میں مل نہیں پا رہے تھے. صحیح. اچھا, جو کنیکشن ہے نا وہ ملنا ہے. کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ آپ ہارٹ ٹو ہارٹ کسی کے ساتھ انوالو ہو سکیں. اگر آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ وہاں پریزنٹ نہیں ہیں. ایک بڑی شاندار, ہمارے بڑے دوست تھے, ان کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی, بڑے نامی گرامی عالمی طور پہ مشہور تھے, ٹونی بیوزان ان کا نام تھا, اور نوبیل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ ہوئی 2-3 مرتبہ. وہ ایک بات ان سے میں نے اور انہوں نے کافی پروگرامز اکٹھے کیے دنیا کے بہت سے ملکوں میں. وہ ایک بڑی کمال کی بات کرتے تھے. جب بات ہوئی اٹینشن کی تو وہ کہتے ہیں کہ اٹینشن یہ ہے کہ
بی دیئر ویئر یو آر، جہاں پر آپ موجود ہیں ادھر ہی موجود ادھر ہی رہیں، موجود ہیں۔ ٹھیک ہے. یہ تو وہی بات ہے جیسے اب نماز پڑھ رہے ہو نا تو آپ خدا کے سامنے حاضر ہوں، آپ جہاں بھی ہیں آپ وہاں حاضر ہوں. تو ہوا یہ کہ سوشل میڈیا نے اور خاص طور پہ جو نئی جو گیجٹری ہے جی اس نے ہم سے ہماری پریزنس چھین لی ہے. ایک اپنی اس نے ایک علیحدہ جو ہے مصنوعی ایک ماحول جو ہے وہ انسان کو فراہم کر دیا جس کے اندر وہ گم ہو جاتا ہے اور اسی کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے. ناظرین یہ گفتگو بہت دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. آؤ بات کریں آپ کا اپنا پروگرام، اور اس کے اندر آپ شامل ہو رہے ہیں. اسکرین کے اوپر جو نمبر دیا ہوا ہے فون نمبر، اس کے ذریعے سے اپنے ٹیلی فون کال کے ذریعے سے پروگرام کا آج کا جو ٹاپک ہے بہت دلچسپ ہے، اور یہ ٹاپک جو ہے وہ ہم سب سے مطلب ہم میں سے ہر فرد جو اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی. اور ٹاپک ہے رشتوں میں دوریاں کیوں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. کچھ جو بات چیت ابھی تک کی ہوئی ہے اس میں ایک بہت ایک اہم بات چیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک اپنی انسانیت کا جو لیول ہے اس کے اندر کچھ کسی درجے کا کچھ جو ہے وہ کمی آنے کی وجہ سے تو ہم اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وہ جو محبت اور تعلق والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس ایلیمنٹ کو کبھی کبھار نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کا وہ جو وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور ایک دوسرے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کی کمی کی جو وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ آج اس وقت یہ جو سوشل میڈیا اور جو ماڈرن جو گیجٹس ہیں اس نے ہر انسان کا ایک اس کی اپنی دنیا جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے. اور اس اپنی دنیا کے اندر جیسے بات ہوئی کہ کانٹیکٹ اور جو کنیکشن ہے اس کے درمیان مطلب وہ اس کے اپنے جو کانٹیکٹس ہیں اس کانٹیکٹس کے اوپر ہی جو ہے وہ مطمئن ہو گیا ہے. اور وہ جو کنیکشن ہوتا ہے جو دل سے دل کو راہ والی جو بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو وہ جو معاملہ ہے وہ جو ایلیمنٹ ہے اس کا جو اس کا جو اظہار ہے اس کے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے. تو اسی کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں مزید کالز کے ذریعے سے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات میں آپ کو اپنی ذاتی کہانی سنانا چاہتا ہوں، اور اس کی 110% سچ کہانی ہے. جی بالکل بات کیجیے. میں ایک غریب کسان کا بیٹا تھا اور مجھے انگلینڈ آنے کا موقع ملا، اور میرے یہاں 2 بچے پیدا ہوئے. وہ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا سادھو، جی وہ میرے بچے میں نے ہمیشہ اسلام ہی سکھایا ہے. تو ایک اس کی شادی ہوئی ایک کراچی میں ایک گھرانے میں. وہ دور سے میری جو وائف ہے ان کے رشتے دار تھے. جناب وہ اس کے ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ PIA میں ہیں. انہوں نے یہاں میرے بیٹے کے گھر کو ہالیڈے ہوم بنا لیا، اور وہ بغیر تقریباً ہر ہفتے بغیر کرائے کے PIA میں تھے. انہوں نے PIA کو ابیوز کیا اور انٹرفیئرنس کیا میرے بیٹے کی شادی میں. اور 15 سال کے بعد انہوں نے میرے بیٹے کو 16 سال میرے سے علیحدہ رکھا. اور مجھے اپنی ایک پوتی تھی اس کو بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا. اور میرے بیٹے نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ 2 سال پہلے انہوں نے اس کو فورس کیا، اس نے گھر بیچا اور 6 کروڑ وہ لے کے ہماری پوتی کو لے کر واپس چلی گئی ہے وہ لڑکی. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے جو بہت مطلب ایک سینسٹیو جو ہے وہ واقعات ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس طریقے کی ہوتی ہیں کہ وہ اچھا آپ عارف صاحب اس طریقے کے جو واقعات ہوتے ہیں کہ جو جس میں اور خاص طور پر نفسیات کے حوالے سے
کہ ایک فریق جو ہے وہ یا ایک رشتے کا جو ایک پہلو ہے وہ دوسرے کو اس طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دے کہ جیسے کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یا کوئی اپنے مطلب اس رشتے کی کا استحصال جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے. تو اس کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ دیکھیں وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا جو سوشل ایکسچینج تھیوری ہے وہ تو یہ چیز ایگزیکٹلی بتا دیتی ہے کہ رشتے اسی چیز پہ بنتے ہیں. یہ نہیں ممکن کہ آپ کہیں آپ دنیا کی کسی بھی دوست یار فار ایگزامپل آپ کسی دوست کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں, آپ ویسے ہی کچھ نہ کچھ جوک سناتے ہیں, ہنستے ہیں دل کھول کے, آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے. یہ بھی ایک ٹرانزیکشن ہے. آپ اسے کھانا کھلاتے ہیں, وہ آپ کو جوک سناتا ہے. کسی بھی صورت میں ٹرانزیکشن تو ہوتی ہے, ٹرانزیکشن کے بغیر کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایون والدین کے حوالے سے بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو ماں باپ ہیں وہ 100% سیلف لیس ہوتا ہے. نہیں, یہ بھی نہیں ہوتا. ماں باپ 100% سیلف لیس ان اے وے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی انشورنس خرید رہے ہیں یا اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کے اندر. دے ہیو سرٹن ایکسپیکٹیشنز. بہت سے ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا تھا, میں نے پوری عمر لگا دی, اب مجھے کیا ملا. تو کسی بھی ریلیشن شپ میں ایک تو یہ کہ ایکسپیکٹیشن ہر صورت میں ہوگی. اچھا, یہ ایکسپیکٹیشن ہوا یہ ہے, اس کو میں پرٹیکولرلی ریلیٹ کروں گا پچھلے 100 سال میں جو کچھ ہوا. جو کیپٹلزم جو سرمایہ داری کا نظام ہے, اس نے ایک بڑی دلچسپ چیز کی. سرمایہ داری کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگ کمیون میں یا اکٹھے ہو کے یا فیملی کی صورت میں رہنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, سرمایہ داری فار ایگزامپل جس طرح آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک گھر میں 5 بچے ہیں, اگر 5 لڑکے ہیں فار ایگزامپل, تو آپ نے بڑے کے لیے جو کپڑے خریدے وہ آپ 5 کو پہنا سکتے ہیں جب اس عمر میں وہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے, لیکن سرمایہ داری کو یہ بات پسند نہیں ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 5 گاہکوں کی بجائے اس کا ایک گاہک ہے. صحیح, ٹھیک. اب سرمایہ داری کیا ہے, اس میں ایک چیز نئی نکلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈیویجولزم. انڈیویجولزم کیا ہے کہ یہ میری زندگی ہے, اس کو جیسے میں چاہوں گا چاہوں گی میں گزاروں گی یا گزاروں گا. اچھا, اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہے کہ ہر گھر میں آپ کو ایک سیپریٹ کمرہ چاہیے. اس سیپریٹ کمرے میں آپ کو الگ قسم کا فرنیچر چاہیے, الگ قسم کا پورے کا پورا سیٹ اپ چاہیے, اور وہ سارا سیٹ اپ پیسوں سے آتا ہے. اب سرمایہ داری کے جو پچھلے خاص طور پہ جب 20ویں صدی سٹارٹ ہوئی اور اب 21ویں ہے, اس کا زور اس چیز پہ ہے کہ آپ دنیا میں سب سے انوکھے انسان ہیں, اور آپ کو وہ انوکھا پن ہر صورت میں نظر آنا چاہیے. وہ جس طریقے سے آپ ڈریس اپ کرتے ہیں, جس طریقے سے رہتے ہیں, جو بولتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو اب ہے یہ معاملہ کہ ایک گھر میں فار ایگزامپل کبھی ایک ٹی وی ہوتا تھا جس میں پورا محلہ آ کے اکٹھا جا کے وہ ٹی وی دیکھتا تھا. صحیح. اب یہ سچویشن ہے کہ ہر گھر میں اگر 3 لوگ بستے ہیں تو ان تینوں کا الگ ٹی وی ہر کمرے کے اندر. اچھا, یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو ایک اربوں اور خربوں کا لائک بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کا بزنس ہے. تو سرمایہ داری کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ الگ رہیں, آپ انوکھے لگیں, اور آپ دوسروں سے واسطہ آپ کا کم ہو, زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس خریدیں, زیادہ سے زیادہ اس کی, تاکہ اس کی جو ہے وہ بزنس چلے اور وہ اکانومی. ناظرین, اسی حوالے سے ہم بات چیت آگے کی طرف کو بڑھائیں گے. رشتوں میں دوریاں کیوں آج کا ٹاپک ہے, اور اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ایک جو بہت ایک اہم پہلو جس کی طرف مختصر سی بات چیت ہوئی ہے ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے نا, اور توقعات کے حوالے سے, کہ ہم رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ توقعات باندھتے ہیں, اور اس میں وہ بہت نیچرل ہے اور یہ ہوتا بھی ہے. اور مگر کیا یہ توقعات یک طرفہ ہوتی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک چیز یہ کہ اگر توقعات نہ باندھی جائیں, اگر آپ بالکل ایک سیلف لیس ہو کر کام کریں, تو اس کی بھی کوئی لمٹ جو ہے وہ کیا لمٹ ہونی چاہیے, تاکہ کل کو آپ کے ساتھ اس طریقے کا کوئی معاملہ پیش نہ آئے کہ آپ اس کے بعد مطلب جس طریقے سے ہمارے کالر نے یہ بات کہی ہے, بہت افسوسناک بات ہے اگر اس طریقے سے کوئی ہوتا ہے اور ایک رشتے کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے, اور آپ ایک جو رشتے کا جو ایک پہلو ہے, جو ایک فریق ہے, وہ مستقل قربانیوں پہ قربانیاں دیتا چلا جائے, تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی ایک اپنی حد جو ہے وہ مقرر کرنی چاہیے کہ یہ وہ لمحہ ہے, یہ وہ پوائنٹ ہے, یہ وہ کہ اس وقت جو ہے میں نے اپنا ایک ڈیسیجن جو ہے وہ لینا ہے. اور اس کے بعد تو عطر بھائی آپ خاصی دیر سے خاموش ہیں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا غور و خوض کے اندر مصروف ہیں, تو یقیناً آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اس طریقے کے ضرور پوائنٹس ہوں گے کہ جو ہمارے ناظرین کی جو کہ اپنے جو تجربات کی روشنی میں جو ہے آپ کچھ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں. اصل میں جو بہت زیادہ توجہ سے یہ بات سن رہا ہوں, اس کی ریزن یہ ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں, کیونکہ
مجھے یہ کہنے میں بالکل آر نہیں ہے کہ یہ میرا سبجیکٹ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن جس طرح عارف صاحب یہاں پہ چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ایک ماہر نفسیات اسی طرح سے آپ کے ذہن کی گتھیاں جو ہے وہ سلجھاتا ہے، آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے بیسیکلی کہ معاملات کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور آپ کس طرح سے ان کو امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ جو تھوڑا بہت انٹرنیٹ کا دور ہے، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے انٹرنیٹ پہ دانشور بھی آپ کو نظر آتے ہیں، جو مختلف موٹیویشنل سپیکرز ہیں، آپ کے سوشل ایشوز پہ بات کرنے والے لوگ ہیں۔ جب ہم ان کو سنتے ہیں اور ان کو سننے کے بعد وقتی طور پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری شخصیت میں جو بدلاؤ ہے وہ اب آیا کہ آیا، ٹھیک ہے، لیکن جو مجھے لیکنگ نظر آتی ہے، جو رشتوں کے اندر جو انکنڈیشنلٹی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کی بنیادی وجوہات میں ایک وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم لوگ لکیر کے فقیر ہیں، ہم رجحانات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مطلب فار ایگزامپل کسی بھی چیز کا رجحان پیدا ہوا ہے تو آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، آپ اپنے جو بیسکس ہیں اس کو وہ آپ چھوڑ دیں گے۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ کسی ایک مفکر ہے، اس کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ہر لوگ جو ہیں ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ مقاصد کیا ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کا زندگی کا مین مقصد پیسہ کمانا ہے، وہ سیلف سینٹرڈ ہو گیا، وہ پیسے کے اوپر اس کا زور ہو گیا۔ ایک بندہ اس کے لیے فیملی امپورٹنٹ ہو گئی ہے، ایک بندہ ہے اس کے لیے دین امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ اس طرح ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ جو ہے وہ جو ان کے تھاٹ پروسیس ہیں اس کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ جب ہم ایک ہی چیز کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں تو ہم دوسری چیزیں سیکریفائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میں پیسے کے اوپر آ گیا میں نے رشتوں کو چھوڑ دیا، جب میں رشتوں کے اوپر آ گیا میں نے اپنے معاش کو چھوڑ دیا، جب میں دین کے اوپر آ گیا بہت زیادہ، تو پھر کیا ہم اس کو اس طرح سے فالو کر رہے ہیں کہ آپ کی باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ میں چل رہی ہیں۔ تو اس نے اس کا ایک سلوشن دیا جو ہمارا دین بھی سلوشن دیتا ہے، اور وہ سلوشن یہ تھا کہ آپ کی زندگی کا مقصد آپ کے اصول ہونے چاہیے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں تو ہمارے اصول ہی کوئی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میرا اصول یہ ہو کہ جو میں نے کمٹمنٹ کی ہے وہ میں نے آنر کرنی ہے۔ اگر وہ فیملی کے ساتھ ہے تو پھر میں فیملی کو ٹائم دوں گا، اگر وہ کام کے ساتھ ہے تو پھر میں کام کو ٹائم دوں گا۔ اور جب لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ میں ایک کمیٹڈ آدمی ہوں اور اپنے وعدوں پہ عمل کرتا ہوں، تو پھر میں رشتوں کو بھی آنر کروں گا، میں اپنے کام کو بھی آنر کروں گا، میں اپنے دین کو بھی آنر کروں گا۔ تو میرے خیال میں یہ چیز سمجھانی پڑے گی لوگوں کو، اور میں یہاں پہ یہ چیز ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میرے میں بھی یہ خامیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس طرح بیٹھتے ہیں تو پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے ناظرین۔ دیکھیں یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ انسان جس معاشرے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے اس میں جو سب سے بڑا امتحان ہے نا، وہ امتحان یہی ہے کہ چیزوں کو بیلنس کر کے جو ہے وہ چلا جائے، اپنی لائف کو اس بیلنس طریقے سے رکھا جائے کہ آپ اپنے رشتے بھی نبھا رہے ہیں، آپ اپنی جو سوشل کمٹمنٹس ہے اس کو بھی پورا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی جو باقی جو کمٹمنٹس ہیں ورک کے اوپر جو اور باقی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ریلیجیس اور آپ کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو تعلق ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ بیلنس ایک لائف ہوگی تو یقیناً آپ یہ جو میانہ روی ہوتی ہے، جو ایک درمیان کے راستے کا جو ایک انتخاب ہوتا ہے، پھر یہ آپ کی اپنی لائف کے اندر اس طریقے سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کسی بھی ایک ایکسٹریم کے اوپر کہیں پر بھی جو ہے وہ جانے سے گریز کرتے ہیں، اور وہی ریفلیکشن جو ہے وہ یقیناً آپ کے اپنے رشتوں کے اندر بھی اور ان تعلقات کو ایک دوسرے کے ساتھ، نہ صرف اپنے تعلقات بلکہ آپس کے جو تعلقات ہیں، ایک کے دوسرے کے ساتھ تعلقات اگر آپ بگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے اور کم از کم خواہش ضرور یہ ہوتی ہے کہ وہ تعلقات کسی طریقے سے امپروو ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں تو آپ ضرور اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی رائے، اپنا تجربہ اور اپنی بات جو ہے وہ ضرور شامل کر سکتے ہیں۔ جی اطہر بھائی۔ اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں جو کہ میرا خیال ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے، فار ایگزامپل ہم نے اپنے گھر میں ایک اصول بنایا ہے
کہ جب گھر میں کوئی مہمان آ جائے گا تو ساروں نے اس کے ساتھ آ کے ملنا ہے, ساروں نے اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا وقت گزارنا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ اصول ہے تو لوگ گزاریں گے. اس کا مطلب ہے جو آ رہا ہے, جو بھی رشتہ ہے آپ کے ساتھ, ہی ول فیل ہیپی کہ یار یہ لوگ میرے پاس بیٹھے ہیں, میرا حال چال پوچھا ہے. اور اگر اصول نہیں ہے گھر میں تو پھر آپ یہ کریں گے کہ بیٹا گیم کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, بیوی ڈرامہ دیکھ رہی ہے اور آپ اکیلے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں پریکٹیکلی جب ہم کریں گے تو چیزیں تھوڑی سی بیلنس ہوں گی. بہت اچھی بات. ناظرین, اگر آپ بھی اپنا کوئی اصول, کوئی پریکٹیکل ٹپ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. کچھ اور کالر جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی, نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی میں دوبارہ آئی ہوں کیونکہ آپ کا ٹاپک ہی ایسا ہے کہ ہیلو جی بات کیجیے. ایک دو بہت امپورٹنٹ میرے پوائنٹ تھے کہ ایک میرا سب سے پہلا یہ جو پوائنٹ ہے کہ آج کل جو ہے نا رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے اور رشتوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوستیاں نبھائی جاتی ہیں لیکن رشتے نہیں نبھائے جاتے, جو کہ بہت ہی ایک بھیانک سا. آپ کو بیلنس رکھنا ہوگا, آپ دوستیاں بھی نبھائیں, رشتے بھی نبھائیں. اور یہ کہ جو کریٹیسزم ہے, تنقید, ہر وقت کی تنقید, تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ کہ زمانہ خراب ہے, یا جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا, تو زمانے کو خراب کہنے سے پہلے اپنے کردار کے اوپر نظر ڈالیں کہ ہمارے کردار میں اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں دھوکہ کھانے والوں میں رکھے, دھوکہ دینے والوں میں نہ رکھے. بالکل ٹھیک ہے. تو رشتہ داریوں میں اور جو دوستیاں ہیں ان کے درمیان جو ایک اعتدال ہے وہ بھی ضروری ہے. ناظرین, آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس دلچسپ گفتگو کے اندر, رشتوں میں دوریاں کیوں. پروگرام کے اپنے آخری حصے کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں. عارف صاحب, اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بہت ایک اچھی بات چیت ہوئی ہے. اگر آپ کوئی پریکٹیکل کچھ ٹپس جو ہیں وہ اپنے تجربے کی روشنی میں, اپنے علم کی روشنی میں کچھ شیئر کرنا چاہیں کہ ان دوریوں کو کس طریقے سے, ان کو کس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ کس طریقے سے چلا جا سکتا ہے, یا منیمائز کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. جی, ابھی اس طرح بڑا زبردست کمنٹ آیا تھا, صاحب نے اپنا پرنسپل شیئر کیا, اور بالکل اگر آپ مین آف پرنسپل ہیں, جب ویمن آف پرنسپل ہیں, تو آپ کے لیے زندگی اس حوالے سے ضرور آسان ہو جائے گی کہ لوگ پھر آپ کو اسی جانچ کے حساب سے آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جتنے بھی اپنی باتیں کی, کانٹیکٹ کی, کنیکشن کی, حاضری کی, ان سب کو بہرحال پریکٹیکل کنورٹ ہونا چاہیے. نفسیات یہ کہتی ہے کہ جو کچھ آپ روز کرتے ہیں وہی آپ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی آپ روز کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں, ایونچولی یو بیکم دا سیم تھنگ. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں, اور اس میں پھر اسی طرح کے رویے جس طرف اظہر صاحب نے اشارہ کیا, ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا. سملرلی ہمیں اپنی اولاد کو ٹرین کرنا پڑے گا. اچھا, اولاد کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چلڈرن ڈونٹ ایکچولی لسن ٹو یو, جو چلڈرن ایکچولی واچ یو. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ میں نے دیکھے, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو یہ چیز پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں, لیکن وہ کر نہیں رہا. ہوتا یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ آپ سے زیادہ سمارٹ, زیادہ سیانا ہے. اگر آپ وہی کر رہے ہیں جو بچے کو بتا رہے ہیں تو وہ ایک ہفتے میں کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, ورنہ آپ 10 سال بھی بتاتے رہیں گے تو نہیں کرے گا. معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جب تک وہ خود ماڈل نہیں کریں گے, جب تک وہ کہیں گے اچھی اچھی باتیں بتانے ضروری ہیں, کرنی ضروری نہیں ہے, تب تک نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جانچ لیں کہ بتانے سے فرق نہیں پڑتا, آپ اس کو لیو کرنا شروع کرتے ہیں, اینڈ سڈنلی جو چلڈرن ول اسٹارٹ ماڈلنگ یو. آپ کے ماشاء اللہ بچے ہیں, عطر صاحب نے ابھی بتایا, بڑا خوبصورت انہوں نے ایک اصول بتایا. تو آپ اپنی اولاد میں اور آگے 100 سال تک اس چیز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, گیون کہ آپ اس کو کر رہے ہوں. اچھا, ٹپس یہ ہیں جو ٹپکلی میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو موبائل فون جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک قاتل ہے, کیونکہ توجہ کھینچ لیتا ہے. جب آپ حاضر نہ ہوں کسی بھی رشتے میں, اگر آپ موجود نہ ہوں, حاضر نہ ہوں, تو وہ رشتہ پھر مرجھا جاتا ہے, کملا جاتا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ موبائل کا جو یوز ہے نا اس کو ہیولی ریسٹرکٹیڈ ہونا چاہیے. ہم چونکہ اب ہوا یہ ہے کہ 24/7 ایک طرح سے اگر ہم ملازم ہیں تو ہم 24/7 ملازم بن چکے ہیں. بالکل. اگر ہم انٹرپرنور ہیں تو وہ بھی ہم 24/7 انٹرپرنور بن چکے ہیں. کیا بات. یہ جو آف ٹائم ہے نا
یہ ہر صورت میں لینا لازم ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پوری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فون جو ہے یہ آج شام 6 بجے کے بعد یا 7 بجے کے بعد یہ نہیں اٹھے گا, یہ اس کے بعد اس موقع پہ آن ہوگا. یہ پرنسپل ہے نا, جیسے ابھی انہوں نے بات کی. دا مومنٹ آپ ایک پرنسپل بنا لیں گے اور آپ کو جاننے والا جان لیتا ہے کہ یہ پرنسپل ہے, اسی حساب سے فٹ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ پرنسپل یہ ہے کہ یہ بندہ تو رات کے 3 بجے بھی اویلیبل ہے, تو آپ کو رات کے 3 بجے بھی کال آئے گی پھر. ٹھیک ہے. اچھا معاملہ یہ ہے کہ وائی, اچھا چھوٹا سا ایک وہ آپ سے قطع کلامی, کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. سب سے پہلے تو میں آپ کے دونوں مہمانوں کو اور عارف صاحب کو, عرفان بٹ میرا نام ہے اکثر, اور میں نے اسپیشلی ان کے لیے رنگ کیا ہے کیونکہ 2 دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ضرور کرنا ہے, تو میں شامل نہیں ہو سکا, تو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ آن ایئر میں نے اب ان سے معذرت کر لی, تو آج میں نے انہیں دیکھا. برمنگھم سے کال کر رہے ہیں؟ جی بالکل, اچھا برمنگھم سے بات کر رہے ہیں. جی 2 دفعہ. تو یہ میں نے جب انہیں دیکھا تو میں نے کہا آج تو میں کوئی اس کا, کیونکہ رمضان میں تھوڑی سی عبادت کی وجہ سے میں نہ شامل ہو سکا. اینی وے, بالکل ایک تو میں کہوں گا کہ ہم اپنی جو اقدار ہیں وہ بھول چکے ہیں. اب میں جہاں سے عارف صاحب نے بات چھوڑی تھی کہ ایک وقت تھا, مائی فادر واز چارٹر اکاؤنٹنٹ, لیکن بزی ہونے کے باوجود انہوں نے شام کو جب آنا تو ایک محفل سجتی تھی باہر پارک میں, تو وہاں پہ لوگوں نے باقاعدہ اہتمام کرنا, بیٹھ کے محلے کے لوگوں نے, بڑے جو تھے وہ آ کر بیٹھتے اور ایک دوسرے سے گپ کرتے, اور یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی. اور موبائل فون پہ واقعی ہمیں ان چیزوں پہ پرنسپل نظر رکھنا ہوگی کہ ہمیں یہ جو موبائل فون ہے یہ قاتل تو نہیں ہے, یہ ایڈکشن ہے. میں یہ انہوں نے قاتل کہا, ایڈکشن ہے کہ وہ بار بار بندے کا نہ بھی کچھ اگر کام ہو, تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دوست بیٹھے ہیں محفل میں تو پھر بھی وہ موبائل کو ویسے ہی وہ فلکرنگ کرتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. تو اس پہ ہمیں واقعی سیریسلی امپورٹنٹ, یہ موبائل کو آپ نے اگر آپ نے کوئی پرنسپل بنانا ہے اپنا نیا, تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا. اور دوسرا جو انہوں نے کہا لیڈ بائی ایگزامپل, بچہ وہی کرے گا جو آپ خود کریں گے. اور نمبر 2 میں نے جو موسٹ امپورٹنٹ بات کرنا تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے درگزر کریں. صحیح. رشتوں کو اگر قائم رکھنا ہے نا, بہت خوبصورت بات, تو یقین مانے کہیں بھی یہ ایک ٹپ میں دے رہا ہوں کہ درگزر کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت خوبصورت بات ہے. درگزر جو ہے وہ وافو قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں سے جو بہت ساری اس کے اندر جو کور ایک میسج ملتا ہے وہ یہ کہ درگزر کرو, درگزر کرو. جو انبیاء کو جو ایک میسج ملا, ایک جو میسج ان کو ملا, اور اس کے بعد ان کو اپنے قریب کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے پوری انسانیت کے لیے درگزر کرو, معاف کر دو, چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اگر کسی کی غلطی ہے تو اس کی غلطی کو جو ہے وہ اپنے عطر بھائی, جو موبائل فون کی بہت ساری جو ہے وہ بات چیت تو ہم نے کی ہے, مگر بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو موبائل فون اٹھائے ہوئے اسی لیے ہوتے ہیں کہ کوئی جن رشتوں کی ہم بات چیت کر رہے ہیں ان رشتوں کے کوئی احکامات اگر اس کے اوپر آنے ہیں تو اس کو جو ہے اس کے اندر کوئی تاخیر نہ ہو جائے. تو یہ تو ایک اچھی وہ ہو گئی نا کہ آدمی اگر اپنے جاب سے ابھی نکلا نہیں ہے کہ وہ یہ انتظار کر رہا ہے کہ بھئی ایک ٹیکسٹ میسج آئے گا, اس کے اوپر یہ لکھا ہوگا فلاں چیز جو ہے نا وہ نیپیز لے کے آنی ہے اور مختلف جو ہے وہ آئٹم لے کے, تو یہ تو کتنی اہم چیز ہو گئی نا. یہ تو اصل میں گیجٹس کا پازیٹیو جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے, ہر جو نئی چیز ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہے, نیگیٹو استعمال بھی ہے. تو اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے. اس میں بھی اگین پرنسپل کی بات آ گئی. آپ کو پتہ ہے آپ آفس سے نکلنے والے ہیں اور اگر گھر سے میسج آ گیا ہے تو اٹس امپورٹنٹ کہ بجائے اس کے کہ آپ گھر پہنچیں اور اس کے بعد آپ میسج دیکھیں اور آپ اس کے اوپر میسج کے علاوہ کلاس بھی آپ اپنی وہاں پہ ہو آپ کی, تو یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی. لیکن یہاں پہ جو انہوں نے درگزر کی بات کی ہے, آپ نے قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے, تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ بہت ساری عبادات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور عبادات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو رشتوں میں درگزر اور جو صبر ہے بیسیکلی یہ رشتوں کو پرولونگ کرتا ہے, یقیناً رشتوں کو مضبوط بناتا ہے. کیونکہ آپ ہمارا جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ صبر ہی نہیں رہا. وہ بلکہ میرا ایک شعر بھی ہے کہ جب وہ میرے ساتھ چلتے چلتے تھک گیا
اس نے ہاتھ چھوڑ دیا اور پلٹ گیا. تو ہمارا جو ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی دوست کوئی رشتہ دار وہ ہمارے ساتھ نہیں چل پایا کسی وجہ سے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں نہیں ملتا, ہم اسے کیوں ملیں, ہمیں کو ملے. ناظرین بہت خوبصورت اور دلچسپ آج گفتگو ہوئی ہے, اور جو مہمانان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, یقیناً وقت کی چونکہ محدود ہوتا ہے ورنہ ان کی گفتگو بہت, تو بنیادی جو ایک آج جو پرنسپل ہم نے لرن کیا ہے وہ یہ کہ واعفو واصفحوا کہ تصفیہ کراؤ اگر کسی کے درمیان میں کوئی ناچاقی ہے اور معاف کر دو, درگزر کر دو, اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ. یہ وہ کی ٹپ ہے کہ جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے اور یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے رشتوں میں بہتری کا سبب بنے گا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ آپ سے اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.